ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ومولانا وشفيع المذنبين جد الحسنين وأبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد. سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بہت مختصر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں دوسری طرف سے ویڈیو لنکس جو ہے وہ پہنچ نہ پایا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تحریر کر دیا، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا حکم روزہ کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے۔ اللہ کا حکم لکھ دیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے سند رہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی شخص جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا میں نے مثلاً یہ آیہ مبارکہ موجود تو تھی لیکن اس آیہ مبارکہ کی موجودگی کے باوجود مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ رکھنا روزہ کتنا ضروری ہے اور کتنا لازم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی، تم سے پہلے جو گزشتہ لوگ تھے ان کو بھی یہ حکم دے دیا گیا تھا۔ گزشتہ آسمانی کی کتب میں بھی یہ حکم آ چکا تھا کہ یہ روزے فرض ہیں، اور اس کی وجہ کس لیے انسانیت پہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہوا یہ روزہ وہ چیز ہے، اور یہ روزے کو اس لیے اللہ نے فرض کر دیا اور واجب کر دیا ہمارے اوپر تاکہ وہ روزہ ہمیں پاک کر دے۔ سارا سال جب انسان کی روح گناہوں سے، دنیا داری کی وجہ سے آلودہ ہو جائے اور یہ قلب انسان کا دل سیاہ ہو جائے، تو جب وہ روزہ رمضان میں رکھ لیتا ہے تو وہ روزہ اس کے دل کو، اس کے قلب کو، اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس متفقہ علیہ حدیث پیغمبر موجود ہے کہ یہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان میں روزے رکھنا واجب اس لیے ہوا۔ اب بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، اور وہ مثلا سارا رمضان گزر چکا، عید آئی تو کچھ لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی، کچھ نے وہ بھی نہ پڑھی، اور سارا رمضان گزر گیا اور خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے لیے یہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنا یہ چاہیے کہ حکم اگر کہیں سے آتا ہے تو اس کا مقام بھی ویسا ہوتا ہے۔
کہ اس کو اس زاویے میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حکم کہاں سے آیا ہے، اس میں طاقت اور قدرت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے کہ فلانا کام کرو، تو اس کو اسی حساب سے دیکھا جائے گا کہ بچے نے کہا ہے۔ لیکن ایک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے تو وہ حکم پھر کوئی عام حکم نہیں رہ جاتا۔ ایک یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ اس حکم پہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا اور وہ لاپرواہ ہے اور وہ خواب میں رہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی وجہ اس بات کی یہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہی یہی ہے کہ اس کو اس کے نقصان کا علم نہیں ہوتا۔ ایک نقصان کا علم نہیں ہوتا، دوسرا اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس پر عمل نہ کرنے سے جو تجھے سزا ملے گی وہ کیا ہے۔ مثال اس کی، مثلا اگر کوئی شخص پاکستان سے کسی گاؤں دیہات سے یو کے جاتا ہے، دیکھتا ہے سب لوگ سگنل پر رک جاتے ہیں جب وہ ریڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک دن گاڑی لے کے نکلتا ہے اور سگنل توڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور واپس آ کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ارے صاحب آپ تو خواہ سب لوگوں کو، میں نے تم لوگوں کو یہاں دیکھا ہے کہ ریڈ سگنل پہ رکتے ہیں، رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا۔ تو یہ بندہ کہے گا جو جانتا ہے کہ ارے صاحب آپ کو نہیں معلوم، وہاں تو ایک کیمرہ بھی لگا ہے تاکہ سند ہو جائے، آپ کو یہ سند بھیجی بھی جائے گی، ڈاک میں چند دن بعد آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی عذر نہ رہے گا، کوئی عذر آپ کے پاس نہ رہے گا کہ آپ یہ جھٹلا بھی نہ سکیں گے کہ آپ نے یہ جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، اور پھر جو جرمانہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو جس کو علم ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جس کو علم ہی نہیں ہے وہ لاپرواہی کرتا ہے۔ لہذا یہ علم ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو روزے کو جان بوجھ کر نہ رکھنا، جان بوجھ کر۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں ابھی بھی دوسرے ویڈیو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا ہم نے تو روزہ نہیں رکھا لیکن ہم نے نیت بھی کوئی نہیں کی تھی، چونکہ نیت نہیں کی تو خیر روزہ رکھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی اگر جان بوجھ کر تم نیت نہیں کرتے تو پہلا نقطہ اس میں یہ، پھر حکم شرعی بھی بیان کرتا ہوں، پہلا نقطہ یہ کہ تمہاری نیت کی کیا وقت ہے۔ اللہ کے حکم پر تم اپنی نیت کو مسلط کرتے ہو، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو لیکن میں نے نیت نہیں کی۔ تم کون ہوتے ہو نیت نہ کرنے والے؟ نیت تو تمہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ فرض ہے۔ ایک یہ نقطہ، دوسرا شرعی مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا بغیر کوئی شرعی عذر کے، یعنی مریض بھی نہ تھے اور مسافرت میں بھی نہ تھے، سفر کی حالت میں بھی نہ تھے، لیکن آپ نے رمضان میں روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا نہیں، آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ 60 روزے بھی ایسے کہ یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا تسلسل چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 روز رکھے 2 دن نہ رکھے پھر 5 روز رکھ لیے، نہیں، متواتر رکھنے پڑیں گے۔ بعض کے نزدیک ہر، بلکہ فقہا میں سے ہر کوئی اجازت نہیں دیتا کہ 1 مہینے تک بھی آپ کوئی ایک بھی روزے کا گیپ لائیں۔ 1 مہینہ اور 1 دن اوپر جا کر بہت سے لوگ جو اجازت دیتے ہیں وہ احتیاط واجب کی طریقے سے اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے مرجع کی طرف اگر آپ رجوع کرنا چاہیں۔ باقی
جو ایک مہینہ اور دوسرا جو مہینہ ہے اس کا ایک دن گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب، جیسے آغا سیستانی. لیکن آغا خامنہئی فرماتے ہیں کہ دوسرے مہینے میں اگر تم گیپ دینا چاہتے ہو دنوں میں تو دے سکتے ہو. تو شرعی مسئلہ یہ کہ 60 روزے رکھیں گے ایک کے بدلے میں، یا 60 مسکینوں یا فقیروں کو کھانا کھلائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. روزہ کھا لینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیا اس کو ہم سختی سمجھیں؟ نہیں، سختی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے بعد والی آیہ مبارکوں کو اگر پڑھ لیں، دونوں جو 2 آیات اسی سورہ بقرہ میں آتی ہیں، تو بات واضح ہو جائے گی. ایک حکم شرعی جو ہمارے پاس ہے اہل تشیع میں، وہ یہ کہ اگر انسان مسافرت میں ہو یا مریض ہو تو پھر رمضان میں وہ روزہ نہ رکھے. لیکن بہرحال اس کی بھی شرائط ہے. مثلا بیماری، کون سی بیماری؟ بیماری وہ کہ تمہیں یقین ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان ہوگا، یا کوئی ڈاکٹر تمہیں کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ روزہ آپ کو نقصان دے گا، لہٰذا میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، پرسکرائب کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. تو پھر اس حالت میں روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ حرام ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں منع کیا ہے لیکن ہم تو رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں بھائی، اللہ نے صرف یہی آیہ مبارکہ نازل نہیں کی، اللہ نے بعد والی آیات کو بھی تو پڑھیے. ادھر آپ کا اختیار نہیں چلے گا. جب یہ ضرر کے عنصر جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کہا نا کہ اللہ سختی نہیں چاہتا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ مریض ہیں، یا پھر اگر آپ حالت سفر میں ہیں. ادھر سفر کے بھی 1-2 مسئلے میں آپ کو بیان کر دوں. وقت بہت کم ہے، میرے خیال میں غالباً صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں. پہلا ذرا وقت ضائع ہو چکا تھا. مسافرت کا کیا مطلب ہے؟ مسافرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حد ترخص پار کر جائے تو پھر وہ سفر کے حالت میں شامل ہوتا ہے. حد ترخص کیا چیز ہے؟ کہ مثلا اگر آپ لوگ شیفیلڈ میں ہیں، اپنے کسی شہر میں ہیں، اس شہر سے باہر نکلتے ہیں تو تقریباً 24 میل سے 28 میل تک، یا کلومیٹر میں 40 سے 45 کلومیٹر تک آنا جانا، یہ ہے حد ترخص پار کر جانا. مثلا تو یہ مسافات شرعی اتنی بنتی ہے. اتنی اگر آپ نے سفر کیا آنا جانا تو پھر یہ سفر کاؤنٹ ہوگا. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ اگر آپ نماز ظہر کے سے پہلے سفر کر کے اپنے شہر میں، اپنے وطن میں واپس آ جاتے ہیں تو روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ جب تک آپ اپنے شہر سے نکل نہ جائیں، مثلا 21-22 کلومیٹر، تو پھر اس وقت تک آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے اگر ظہر سے پہلے گئے ہیں. یہ دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اگر ظہر سے پہلے آپ نے سفر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے کھانا کھا لیں کہ میں نے تو سفر پہ جانا ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں. نہیں، بلکہ جب تک یہ مسافات شرعی طے نہ کر لیں اس وقت تک روزہ افطار نہیں کر سکتے. روزے کی حالت میں رہنا ہوگا. میں نے کہا نا کہ سفر میں نہیں رکھ سکتے لیکن شرائط ہیں، تو شرائط یہ ہے. دوسرا مسئلہ، ایک وقت ہے انسان ظہر تک حالت روزہ میں رہتا ہے، مثلا 12:30 یا 1 بجے ظہر کا وقت ہے،
12:30 ہوئے اور ان صاحب نے سفر شروع کیا. اب جب یہ سفر کرتے ہیں، چونکہ ظہر کے بعد سفر کر رہے ہیں، اس لیے یہ روزے کو اپنے قائم رکھیں گے اور پھر جہاں بھی پہنچیں گے وہاں افطار کریں گے، چاہے افطاری سے پہلے گھر بھی پہنچ جائیں. اگر ظہر کے بعد چل رہے ہیں تو روزے کو قائم رکھیں گے. سفر اور مسافرت کا یہ مسئلہ. اور یہ کہاں سے نکلا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ. میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ سختی نہیں چاہتا. فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو ان رمضان کے دنوں کے علاوہ، رمضان سے ہٹ کے کچھ اور باقی ایام میں یہ روزے پورے کرو، یہ تعداد پوری کرو. من ایام اخرى، اور اس کے علاوہ باقی ایام میں. پھر اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید لکم العسر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے سختی چاہ رہا ہو. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ روزہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کر لیں. لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں سختی دے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں یہ راحت دے. جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، جب انسان متقی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. توریت، انجیل، صحف بھی اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئے تھے. اس ماہ مبارک میں کچھ برکتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں کہ روزہ بھی اسی لیے اس ماہ میں واجب ہوا، قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. روایات میں آیا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار رمضان ہے. قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہو رہا ہے، اور وہی قرآن خود فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. معلوم ہوا کہ اس رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں جو شخص روزے رکھنے کے نتیجے میں متقی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب وہ مستحق ہو گیا، اب وہ اس لائق ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پالے. تو پھر یہ روزے کتنے عظیم ہوئے، یہ مہینہ کتنا بابرکت ہوا کہ اس روزوں کی نتیجے میں ہم اس کے مستحق ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لائق ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کرے. چونکہ اللہ عادل ہے تو ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کا اہل ہوگا. تو انسان اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیتا ہے. اب جب انسان اس چیز کا اہل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میرے خیال میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. چند ایک دو مسائل میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں جو عام لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں. کیا مثلا پوچھا جاتا ہے کہ مولانا اگر روزے کی حالت میں ہم الٹی کر دیں، وامٹ کر دیں، قے کر دیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جائے تو پھر ہوتا ہے. منہ بھر کر الٹی آ جائے، جان بوجھ کے ایسا کیا ہو تو پھر روزہ باطل ہوتا ہے. جان بوجھ کر کیسے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو ان بچوں سے پوچھیں جو اسکول جانے کے لیے بعض دفعہ ماؤں کے سامنے یا ٹیچر کے سامنے منہ میں انگلیاں ڈال کر شو کرتے ہیں کہ ہمیں الٹی آ گئی مثلا. تو الٹی جان بوجھ کر کرنا
جان بوجھ کر کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں انسان کے رہے کہ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں جو فضائل و مناقب اس مہینے کے لیے آئے ہیں روایات مقدسہ میں، ان کو گوگل میں جا کے ذرا ریسرچ کرے اور دیکھے۔ آخری 1 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس مہینے میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو سارا زمانہ، ساری دنیا اس وقت ایک بیماری سے پریشان ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ، بابرکت مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، تو یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان گھر میں رہ کر اپنے آپ کا حساب کتاب کرے، اپنے آپ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ، جہاں تو مجھے پاک صاف کر رہا ہے، مجھے قدرت دے، مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ بھی ایسا پاک صاف رہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و التماس دعا۔